السلام علیکم۔ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ میرے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچا دے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت ہے مگر یہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ جو بھی اس کی رنگینیوں میں الجھ جاتا ہے وہ اس کے حقیقی مقصد کو بھول کر عارضی خوشیوں کو دائمی سمجھ کر اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ اللہ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے پیاری ہو۔ اچھے یا برے حالات ہمیشہ آزمائش ہوتے ہیں، دونوں ہی رب کے حکم سے پلٹیں گے، لہٰذا اسی پر یقین رکھو اور آسانیوں کے آنے تک پر امید رکھو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ زندگی میں اس کتاب کے آخری باب میں ہم سب نے ہی چلے جانا ہے۔ اللہ کی راحت قریب ہے، ان قریب وہ تمہیں راضی کر دے گا، تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا۔ اس لیے تم اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، مایوس نہ ہو، خوش رہو۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، بس مطمئن رہیے۔ بے سکونی اور ڈپریشن کی ایک وجہ اپنے اصل سے دوری بھی ہے۔ جس طرح تمام چاند، ستارے اور سورج ایک محور کے گرد چکر لگا رہے ہیں، روشن اور سلامت ہیں، اسی طرح جب انسان اپنے اصل محور کے گرد گھومتا ہے، اللہ کی تعلیمات اور احکامات کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے، بے سکونی، ڈپریشن اور مایوسی سے نجات پا لیتا ہے۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین چیز بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ کو کھو دیا جائے۔ آپ دوسروں سے بھلے لاکھوں امیدیں رکھیں، آپ کو ہمیشہ مایوسیاں ہی گلے لگائیں گی، لیکن آپ کو ایک دن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ ہی ہے جس سے امید لگائی جائے تو انسان کامیابیوں کے سمندر سمیٹ لیتا ہے۔ مسکرائیں، آپ اس وقت کسی پریشانی میں ہیں پر ایک دن یہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی۔ بہت جلد آسانیاں آئیں گی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ بھٹک جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور واپس پلٹ آئیں، واپسی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کر لیں اور نیک کاموں میں لگ جائیں۔ مایوس ہیں، پریشان ہیں، سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، بس اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ کے تین اپنے ہیں، آپ کا رب جو آپ کے گناہ ہونے پر بھی معافی کی گنجائش رکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے، ورنہ کون ہے اتنا وفادار جو غیروں کے گناہ کے لیے روئے۔ آپ کی ماں، اس کی اولاد جتنا برا کر لے پھر بھی ان کی جدائی ماں سے برداشت نہیں ہوگی۔ زندگی کی ساری قیمتی چیزیں ایک طرف اور ذہنی سکون ایک طرف، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اور ذہنی سکون کی وجہ دل کی اچھائی، اور دل کی اچھائی آتی ہے پاک پروردگار کے ذکر سے۔ بس تسبیح کرتے رہیں اس عظیم رب کی جو تعریف کے قابل ہے۔ وہ رات کا اندھیرا تھا، وہ سمندر کی گہرائی میں اترا ہوا اندھیرا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ اندھیروں میں گھرے حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ نے روشنیاں عطا کر کے اپنے بندے کو سارے اندھیروں سے چھٹکارا دلایا۔ رب کو وقت دینے سے اپنا وقت بھی سدھر جاتا ہے۔ نماز کی پابندی کیا کرے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے انشاءاللہ۔ سنو، صبر کرنے سے ہر وہ چیز مل جایا کرتی ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ جس سے دوستی ہونا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دین کی راہ پر لے آئیں، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن اگر اسے دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ کسی شخص کے لیے دعا کرنا اس سے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ انسان دعا نہیں کرتا سوائے اس کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے دور ہمیشہ ہم جایا کرتے ہیں، اللہ نہیں جایا کرتا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اس سے انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کی خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہے۔